السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ شکر الحمدللہ، میں بھی اچھی ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، جو کہ ہے پارہ نمبر 3، آیت نمبر 258 تک ہم لوگوں نے کر لیا ہے۔ پورے قواعد کے ساتھ ہم اور آپ سیکھ رہے ہیں قرآن مجید کو، تو ایک ایک آیت کو ہم ہمیشہ کور کر رہے ہیں، ون کلاس میں ایک آیت کو، اور اگر آیت بڑی ہے، لمبی ہے، تو 2 پارٹ میں اس کو ہم سیکھ رہے ہیں۔ تو آج کی کلاس میں ہم اور آپ سیکھیں گے آیت نمبر 259، جو کہ کافی لمبی آیت ہے، تو یہ بھی 2 پارٹ میں ہم انشاءاللہ تعالی سیکھیں گے۔ تو آج کی کلاس میں پہلا پارٹ ہوگا اور نیکسٹ کلاس میں ہم پارٹ 2 کو سیکھیں گے۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور چاہتے ہیں قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھنا، تو ضرور بھی ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہاں سے اس کی شروعات کریں گے، او کالذی، تو سب سے پہلا جو لفظ ہے او، حمزہ واو زبر او۔ اب اس کو ہم حمزہ کیوں بول رہے ہیں، میں کافی ساری ویڈیوز میں بتا چکی ہوں کہ جب بھی الف کے اوپر کوئی سمبل، کوئی سائن، کوئی اعراب آ جائے، پھر وہ الف نہیں رہتا بلکہ اس کو وہاں پر حمزہ بولنا پڑتا ہے۔ تو الف کے اوپر جیسے ہی کچھ آ گیا تو وہ حمزہ بن گیا۔ اور ایک بات دھیان میں رکھے، ذہن میں رکھے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ جس الف کے اوپر کوئی بھی حرکت، کوئی سائن، کوئی سمبل آ جائے، پھر وہ الف نہیں ہے بلکہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس الف کے اوپر بھی حرکت آ گیا تو یہ الف نہیں رہا، اب حمزہ بن گیا۔ تو جب ہم ہجے کریں گے تو حمزہ کال کریں گے، حمزہ واو زبر او۔ اب یہاں دیکھیے واو ساکین اور اس سے پہلے زبر آ گیا تو واولین کا قاعدہ بن گیا، نرمی کے ساتھ ہم جلد ادا کریں گے۔ اب دیکھیے واولین کا قاعدہ کب بنتا ہے، جب واو ساکین سے پہلے زبر ہو۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں نا واو ساکین، اس سے پہلے زبر آئے، یہاں پر حرف کوئی بھی ہو، یہاں پر آپ کو کیا دکھ رہا ہے، حمزہ دکھ رہا ہے، بعض اوقات کوئی اور حرف دکھے گا، ٹھیک ہے؟ تو حرف کوئی بھی ہو، حرف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر جو حرکت ہے اس سے ہمیں لینا دینا ہے۔ اس کے اوپر ہمیشہ زبر ہی آئے گا، فتحہ ہی آئے گا، اور واو ساکن ہوگا اس کے بعد۔ تو یہ واو ساکن اور اس سے پہلے ہمیشہ زبر آئے گا، تب بنے گا واولین کا قاعدہ، جسے ہم نرمی کے ساتھ جلد ادا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر کھینچنا نہیں ہے، آواز کو مجہول بھی نہیں کرنا۔ بعض اوقات لوگ او پڑھتے ہیں، او کالذی، او نہیں پڑھنا بلکہ او، کیا پڑھیں گے، او 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 او، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ آگے چلیں گے، کالذی، کاف لام زبر کل، لام زبر لا، کلا، بہت آسان، دال یا زیر ذی، کیا پڑھیں گے، نرمی کے ساتھ کھینچیں گے۔ یا مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ یہاں دیکھیے یا ساکین ہے نا۔ یا ساکین کیسے بنا، کیونکہ یا کے اوپر سکون آ گیا۔ جس بھی حرف کے اوپر سکون کا سمبل آ جائے، سکون بولے تو جزم کا سمبل، یہ جو دیکھ رہے ہیں نا چھوٹی سی دال کی طرح بنا ہوا، اسے کہتے ہیں سکون، اور اردو میں کہتے ہیں جزم۔ عربی میں سکون اور اردو میں جزم۔ تو جب یہ سکون کسی حرف کے اوپر آ جائے گا، فور ایگزامپل یہاں پر یا کے اوپر آ گیا تو اب یہ سکون سے ساکن ہو گیا، تو اب یہاں پر ہم بولیں گے یا ساکن۔ اسی طریقے سے کہیں پر آپ کو واو کے اوپر یہ سمبل دکھے گا، یہ سکون کا سمبل، تو وہاں کہنا ہوگا واو ساکن۔ اسی طرح سے تا ساکن، با ساکن،
حمزہ ساکن، اس طرح سے ہم کال کریں گے، ٹھیک ہے۔ سکون آ جانے پر کسی بھی لیٹر کے اوپر وہ ساکن بن جاتا ہے، یہ دھیان رکھیں گے۔ تو یہ ہو گیا یا ساکن، اور اس سے پہلے زیر ہے، کوئی بھی حرف ہو کوئی لینا دینا نہیں ہے، حرکت سے لینا دینا ہے۔ تو زیر کی حرکت ہو یا ساکن سے پہلے تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کھینچنے کی مقدار ایک الف ہے، یہ تو پتہ چل گیا، لیکن آپ کو لیٹر بھی دیکھنا ہے۔ یہاں پر رال ہے جو کہ نرمی والا حرف ہے، بغیر سیٹی کے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات لوگ اس میں سختی کرتے ہیں تو یہ رال زا بن جاتا ہے، ٹھیک۔ تو رال کی جو ادائیگی ہے، رال کی ادائیگی ثنایا علیہ میں زبان کی نوک کو ٹچ کرتے، کنارے پر ثنایا علیہ جو دانت ہے اس کے کنارے پر زبان کی جو نوک ہے وہ ٹچ ہوگی، اور اس طرح سے ہم رال ادا کرتے ہیں، رال رال، ایسا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر زال بھی نہیں بولنا اور جال بھی نہیں بولنا، دونوں صورتحال میں غلط ہو جائے گا۔ تو ہم نرمی کے ساتھ کہیں گے رال رال، دیکھیں سیٹی آ رہی نہیں آ رہی نا۔ اب کوئی بولے زال، ایسا بولے زال تو غلط ہو جائے گا، کیونکہ اس میں آپ نے کیا کیا، زبردستی صفت صفیر آپ نے ڈال دیا، سیٹی والی جو صفت ہوتی ہے وہ ڈال دیا۔ تو سیٹی کی طرح نہیں نکالنا، بغیر سیٹی کے نکالنا، اور نکالتے ہوئے ایک الف بھی کھینچنا۔ او کلذی، ری ری، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں گے، مر، میم را زبر مر، را زبر را۔ اب رائے مشددہ کے اوپر زبر ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے۔ اب آپ سوچیں گے رائے مشددہ کسے کہتے ہیں؟ تو جس را کے اوپر شد آ جائے، یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ کنگھی کی طرح یا ڈبلیو کی شکل کا طرح جو بنا ہوا ہے سمبل، اسے کہا جاتا ہے شد عربی میں، اور اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں تشدید۔ تو جب یہ شد کسی لیٹر کے اوپر آ جائے پھر وہ مشدد بن جاتا ہے۔ فور ایگزامپل، را کے اوپر آ گیا تو ہم یہاں پر بولیں گے رائے مشدد یا رائے مشددہ۔ اسی طریقے سے کہیں پر واو کے اوپر آئے گا تو بولیں گے واو مشدد، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی را مشدد کے اوپر زبر آئے یا پیش آئے تو اس را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور اگر زیر آئے تو اس را کو باریک پڑھیں گے۔ تو یہاں پر زبر کی صورت ہے تو موٹا پڑھیں گے، تو کیا پڑھیں گے، مر را را را، را 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 نہیں بولنا، را را، ٹھیک ہے۔ آگے علا، عین بھی نکالنا، بعض لوگ پڑھتے الا الا، گویا کہ یہاں پر عین نہیں حمزہ ہے، تو الا نہیں بولنا، علا علا علا، بالکل حلق سے، علا۔ آگے قریتیوں، قاف را زبر قر۔ اب یہاں پر دیکھیے رائے ساکینہ ہے نا، رائے ساکین ہے نا، را کے اوپر سکون آ گیا تو را ساکن بن گیا۔ اب رائے ساکینہ سے پہلے والے حرف کے اوپر کیا ہے، زبر ہے، تو اس را کو ہم موٹا پڑھیں گے، ہے نا۔ قاعدہ یہی بتایا نا، اگر آپ کو را کا قاعدہ پڑھنا ہے کہ کس جگہ موٹا پڑھنا کس جگہ باریک پڑھنا، ڈیٹیل سے سمجھنا ہے تو میرے پلے لسٹ میں جائے اور چیک کرے نورانی قاعدہ، اور وہاں پر پھر جا کر ٹائپ کرے کہ را کا قاعدہ یا را کا لیسن، تو آپ کو مل جائے گا، وہاں آپ ڈیٹیل سے سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم پڑھیں گے قارو قارو قارو، قاف بھی موٹا اور را بھی موٹا کیونکہ را سے پہلے زبر ہے۔ آگے یتیوں، یا زبر یا، تا واو دو زیر تیوں۔ اب دیکھیں یہاں پر دو زیر کی تنوین کے بعد واو آ گیا، کیا آ گیا، واو آ گیا، تو یہاں پر ہم ادغام کریں گے، ٹھیک ہے۔ ادغام کسے کہتے ہیں، ملانے کو کہتے ہیں۔ ادغام کریں گے
لیکن وہ ادغام غنّے کے ساتھ ہوگا. کس کے ساتھ ہوگا؟ غنّے کے ساتھ ہوگا. 4 حرف ایسے ہیں جب یہ تنوین یا نون ساکن کے بعد آئے تو وہاں پر جو ادغام ہوگا وہ غنّے کے ساتھ ہوگا. وہ 4 حرف کیا کیا ہیں؟ غور سے سنیں. یا، واو، میم، نون. جب یہ 4 حرف تنوین یا نون ساکن کے بعد آئے تو وہاں پر ادغام یعنی کہ ملانے کا کام غنّے کے ساتھ ہوگا. تو یہاں دیکھیے 2 زیر کی تنوین کے بعد اسی 4 حرفوں میں سے واو آ گیا تو یہاں بھی ہم ادغام تو کریں گے لیکن غنّے کے ساتھ کریں گے، ہے نا. اور غنّہ کسے کہتے ہیں؟ تھوڑی دیر ناک میں آواز کا روکنا غنّہ کہلاتی ہے. تو ہم یہاں پڑھیں گے قریتیوں. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کی مقدار 1 الف ہے. قریتیوں. اس کے بعد وہی. اچھا، اب یہاں پر میں ایک چیز بتاؤں، یہ جو ادغام ہم کرتے ہیں اسے کہتے ہیں ادغام ناقص یا ادغام مال غنّہ. ٹھیک ہے، 2 نام ہیں اس کا، ادغام ناقص اور ادغام مال غنّہ. مال کے مطلب ہوتا ہے ساتھ اور غنّہ کے ساتھ والا ادغام. یہ پورا مطلب ہوا دوسرا جو نام میں نے بتایا آپ کو. تو یہاں پر ہو گیا ادغام، وہ بھی ادغام ناقص. اس کے بعد وَهِيَ، بالکل آسان. خَاوِيَةٌ. خا الف زبر خا، چونکہ خا موٹا حرف ہے تو الف مدہ کرتے ہوئے موٹا پڑھیں گے. خَاوِيَةٌ. واو زیر وی، یا زبر یا، وِيَا اور تا 2 پیش تن. اب یہاں پر دیکھیں کہ 2 پیش کی تنوین کے بعد حرف عین آ رہا ہے تو یہاں پر ہم اظہار کا قاعدہ کریں گے. اظہار کہتے ہیں نون کی آواز کو ظاہر کرنا. اب آپ سوچیں گے یہاں پر نون کہاں ہے؟ تو دیکھیے تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے. یکساں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم تا نون پیش تن پڑھتے ہیں تو جو آواز آتی ہے، جو ساؤنڈ نکلتا ہے اسی طریقے سے تا 2 پیش تن میں بھی نکلتا ہے نا. تا نون پیش تن اور تا 2 پیش تن، تن تن دونوں سیم ہی آواز ہے. تو دراصل تنوین کے اندر نون کی آواز چھپی ہوتی ہے تو یہاں پر جو نون کی آواز چھپی ہوتی ہے اس کو ظاہر کرنا ہے اور آگے نکل جانا ہے. تو یہاں پر دیر کرنے والی جیسی کوئی بات نہیں ہے یا ناک میں آواز کو چھپانا نہیں بولا گیا، تو یہاں پر وہ چیزیں نہیں کریں گے. تو یہاں پر سمپل نون کو ظاہر کرنا ہے. خَاوِيَةٌ. تن تن. ٹھیک ہے، تن اینڈ میں آواز ظاہر ہو رہی ہے نون کی. تن. آگے عَلَى، سیم اسی طریقے سے جیسے یہاں پر عَلَى آپ نے ادا کیا تھا. عَلَى. آگے عُرُوشِهَا، عین پیش عُو، را پیش رو. اب یہاں پر دیکھیں رو میں ہم واو مدہ کر رہے ہیں، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچیں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ را بھی میرا موٹا ہو. ٹھیک ہے، کس طرح سے؟ عُروشِهَا. ٹھیک ہے، آگے چلیں گے. دیکھیں شین کو تو نکالا اس طرح سے نکالیں گے اور ہا الف زبر ہا، الف مدہ کر رہے ہیں. آگے قال، کیا پڑھنا ہے؟ قال. قا موٹا ہوگا، لا باریک. ٹھیک ہے، قا کیوں موٹا؟ کیونکہ قاف جو ہے حروف مستعلیہ کے اندر آتا ہے اور وہ الف کے ساتھ لگ کر آ رہا ہے، لہٰذا ہمیں یہاں پر الف مدہ کرنا ہے. تو ہم کیا پڑھیں گے؟ قال. قال. آگے انا، حمزہ نون زبر ان. اتنی رکاوٹ کیوں کی میں نے؟ کیونکہ نون کے اوپر شد ہے اور جب بھی نون کے اوپر شد آئے یا میم کے اوپر شد آئے، 2 لیٹر ہے، یا نون کے اوپر شد ہو یا میم کے اوپر شد ہو، تو آپ کو وہاں پر غنہ لازمی کرنا ہے. غنہ کسے کہتے ہیں؟ ناک میں تھوڑی دیر آواز کا روکنا. تو یہاں پر ہم پڑھیں گے ان، غنہ بھی ہو گیا. اس کے بعد نا، یہاں پر کھڑا زبر ہے تو 1 الف کھینچا بھی.
अन्ना, अन्ना, ऐसा। आगे चलेंगे, युह्यी, या हा पेश युह, या हा पेश युह, 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 और या खड़ी जेर यी, एक अलिफ खींचेंगे, युह्यी, युह्यी, उसके बाद हादिहिल्लाहु, हा खड़ा जबर हा, एक अलिफ खींच रहे, हादिहिल्लाहु, हादिहिल, दाल की अदायगी नरमी के साथ जल्द अदा करेंगे, हा लाम जेर हिल, लाम खड़ा जबर ला, हा पे शू। अब यहाँ पर देखिए लफ्ज अल्लाह आ गया है ना, तो लफ्ज अल्लाह से पहले क्या है, जेर है, तो लफ्ज अल्लाह का लाम को हम बारीक रखेंगे, है ना, जेर की सूरत में हमें बारीक रखना है। अगर इस हा के ऊपर जबर या पेश होता तब हम लफ्ज अल्लाह का लाम को मोटा पढ़ते, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, बारीक रखना है। तो हम क्या पढ़ेंगे, हादिहिल्लाहु, क्या पढ़ेंगे, हादिहिल्लाहु। आगे देखेंगे, बाअदा, बाइन जबर बा, दाल जबर दा, बाअदा, बहुत आसान। आगे चलेंगे, आइन की अदायगी सही तरीके से करना है, ठीक है। अगर आइन नहीं अदा होता इसकी खूब प्रैक्टिस करें, आइन, 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 इस तरीके से, ठीक है। आगे चलेंगे, मौतिहा, मीम वाव जबर मऊ, यहाँ पर फिर वाउलीन का कायदा है। देखिए मैंने बताया था कि वाव साकिन से पहले जबर आ जाए, चाहे वो लेटर कोई सा भी हो, वहाँ पर वाउलीन का कायदा बनता है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर किया था, ये जो स्टार्टिंग में किया था ना, शुरुआत में हमजा वाव जबर औ, यहाँ पर देखिए अलिफ है और उसके ऊपर ये है जबर है, ठीक है, और यहाँ पर मीम है उसके ऊपर जबर है ना, तो दोनों जगह हम वाउलीन का कायदा कर रहे हैं, तो नरमी के साथ जल्द अदा करेंगे और मजहूल का ख्याल रखना है कि मजहूल ना हो। अब यहाँ पर कोई पढ़ेगा मोतेहा, मौ नहीं पढ़ना बल्कि मऊ पढ़ना, मऊ, 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 तीहा, ताजिर ती, हा अलिफ जबर हा, अलिफ मद्दा किया, आगे फ़अमातहुल्लाहु, फ़अमा, मा में खींच रहे, अलिफ मद्दा कर रहे, फा और ये वाला जो हमजा है उसको जल्द अदा करेंगे, फ़अमातहुल्लाहु। अब यहाँ पर देखिए लफ्ज अल्लाह का लाम से पहले पेश है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या हो गया, लफ्ज अल्लाह का लाम मोटा हो गया, ठीक है। तो ये कायदे पर निर्भर करता है ना, हम जब कायदे को फॉलो करेंगे और फॉलो करके पढ़ते जाएंगे तो हम बिल्कुल सही कुरान पढ़ेंगे, लेकिन हम कायदा को कब फॉलो करेंगे, जब हमें कायदा मालूम होगा। तो कायदा को मालूम करने के लिए और सीखने के लिए और याद करने के लिए आपको सबसे पहले नूरानी कायदा पढ़ना होगा, ठीक है। अगर आप सोच रहे कि हम नूरानी कायदा नहीं पढ़ेंगे और यहाँ पर सीख जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। फर्स्ट आपको नूरानी कायदा सीखना ही होगा। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे फ़अमातहुल्लाहु, आगे मी आता, अब देखिए मीम ज़ेर मी, हमजा ज़बर आ, ता ज़बर ता। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक नई चीज़ के यहाँ पर अलिफ के ऊपर गोल दायरा बना हुआ है। क्या बना हुआ है, गोल दायरा, तो इसे कहते हैं रस्मुल ख़त। इसका भी एक चैप्टर मैंने नूरानी कायदे में पूरे डिटेल से मैंने बताया हुआ है, तो वहाँ पर आप जाकर चेक करें तो डिटेल से आप पढ़ेंगे। बहरहाल यहाँ पर मैं बता दूँ कि इसे कहा जाता है रस्मुल ख़त। इसका मतलब ये है लिखने का तरीक़ा। बाज़ औक़ात आप देखेंगे कुरान पाक में अलिफ या वाव बाज़ जगह लिखा होता है, लेकिन वो लिखने का तरीक़ा है, लेकिन वो पढ़ा नहीं जाता। लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। बाज़ जगह आपको कुरान में क्रॉस का निशान मिलेगा, बाज़ जगह आपको इसी तरह से गोल दायरा बना हुआ मिलेगा, तो वहाँ पर उस हर्फ को, उस लेटर को स्किप करना है, उसको नहीं पढ़ना, ठीक है। इसे कहा जाता है रस्मुल ख़त का तरीक़ा, लिखने का तरीक़ा, ठीक है। तो ये कुरान पाक में आपको बहुत जगह मिलेगा, तो सिंपल आपको क्या करना है, वो स्किप कर देना है। तो यहाँ पर हम अलिफ नहीं पढ़ेंगे। तो मी आता, आगे आमीन, आइन अलिफ ज़बर आ, मीम दो ज़ेर मिन। अब यहाँ पर दो ज़ेर की तनवीन के बाद हर्फ
سا آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے؟ سا. تو یہاں پر ہم اخفا کا قاعدہ کریں گے. تو یہاں پر ہم نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. جب بھی ہم اخفا کریں گے تو ہماری زبان کہیں بھی ٹچ نہیں ہوگی منہ کے کسی حصے میں. جیسے کہ یہاں پر میں کرتی ہوں عامن عامن، اور اخفا کی بھی مقدار ایک الف ہے. ٹھیک ہے. من، زبان کہیں بھی ٹچ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی پڑھ دے من ایسا کریں گے نا تو زبان ٹچ ہو رہی ہے اور یہ غنہ کا قاعدہ میں چلا جائے گا. یہ پھر اخفا نہیں ہوا. ٹھیک ہے. تو غنہ اور اخفا میں یہی فرق ہے. غنہ میں مخرج کو جا کر زبان ٹچ ہوتی ہے اور اخفا میں ٹچ نہیں ہوتی. تو یہاں پر ہم پڑھیں گے عامن. ٹھیک ہے. آگے ثم. اب یہاں پر میم مشدد آ گیا. بتایا تھا کہ نون کے اوپر اور میم کے اوپر شد آ جانے سے آپ کو غنہ لازمی کرنا ہے. تو یہاں پر ہم پڑھیں گے ثم ثم. آگے بعث، با زبر با، عین زبر ع، ثا ہا زبر صح. کیا بولیں گے؟ صح صح. ہاں کی بھی آواز آئے گی سٹاپنگ کی صورت میں. بعث بعث. ٹھیک ہے. آگے یہ جو سا ہے نا، سا، اس میں بھی سیٹی آواز نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، سیٹی آواز نہیں آئے گی. سا کا بھی مخرج وہی ہے جو زال کا مخرج ہے. آگے قال، قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال. ٹھیک اسی طریقے سے جیسے ہم نے یہاں ادا کیا. آگے کم لبثت، کم، کاف میم زبر کم، بہت آسان. لبثت لبثت لبثت. آگے قال لبثت، یہاں دیکھیے تا کے اوپر پیش ہے اور وہاں تا کے اوپر زبر تھا. لبثت نکالیں گے سب وہی اسی طریقے سے. آگے یومن، یہاں دیکھیے یا واو زبر یو. یہاں پر پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ واو لین کر رہے ہیں. واو ساکن سے پہلے زبر ہے، حرف چینج ہو گیا. یہاں بھی ہم نے کیا تھا، یہاں پر میم تھا. یہاں بھی ہم نے کیا تھا، یہاں پر حمزہ تھا. اور یہاں بھی ہم کر رہے ہیں، یہاں پر یا ہے. تو یومن، اب میم کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے اور دو زبر کی تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے. تو یہاں پر پھر ہم اظہار کا قاعدہ کریں گے. نون کی آواز کو صرف اور صرف ظاہر کرنا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہم نے بتایا تھا یہاں پر کہاں چلا گیا؟ یہاں پر ابھی ہم نے کیا تھا، یہاں پر دیکھیے یہ جو ہے نا خاویتن، یہاں پر بھی ہم نے اظہار کا قاعدہ کیا تھا اور یہاں بھی ہم اظہار کا ہی قاعدہ کریں گے. ٹھیک ہے. تو اظہار کا قاعدہ کب ہوتا ہے یہ سمجھے پہلے. اظہار کا قاعدہ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر 6 حرف میں سے کوئی حرف آ جائے تب ہوتا ہے. وہ 6 حرف کیا ہے؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. یہ 6 حرف ہے. تو یہاں پر پہلے والے میں عین آیا تھا اور یہاں پر حمزہ آ رہا ہے. تو یہاں بھی ہم اظہار کا قاعدہ کریں گے. تو ہم پڑھیں گے یومن، من. ٹھیک ہے. اس کے بعد او، حمزہ ہوا زبر او، پھر واولین کا قاعدہ او، بعض بعض، با عین زبر با اور ضاد زبر وا وا وا. ضاد کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ زبان کا جو بغلی کنارہ ہے وہ داڑھ میں ٹچ کر کے کروٹ لیتے ہوئے نکالتے ہیں. اگر آپ کو ضاد کی ادائیگی سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ میرا پلے لسٹ جا کر چیک کریں، وہاں پر مخارج کا جو بیان ہے وہاں پر سے جا کر آپ سیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد یوم، یا واو زبر یو اور میم کے اوپر اگر وقف کریں گے کیونکہ ہمیں یہیں پر رکنا ہے پارٹ 1 کے لیے، یہیں تک ہمیں کمپلیٹ کرنا ہے. تو میم کا جو 2 زیر ہے وہ ہٹائیں گے، یہاں پر سکون لگائیں گے. تو ہم پڑھیں گے یوم. ٹھیک ہے. اچھا اوپر سے دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها.
على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم۔ تو آج کے لیے یہیں تک، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہم آگے کے جو لائنز بچ گئے ہیں وہ ہم کریں گے پارٹ 2 میں۔ مجھے خاص دعاؤں میں یاد رکھے اور قرآن کے پیچھے خوب ساری محنت کرے۔ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کے عمل کو قبول فرمائے، اس میں آسانی کا معاملہ فرمائے، اور جو لوگ بھی قرآن سیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے محنت کر رہے ہیں ان سبوں کی محنت کو قبول فرمائے اور انہیں جلد از جلد سب سے اچھا قرآن پڑھنے والا بنا دے جس طرح اللہ کو پسند ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔